طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے مولا علی کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، بارگاہ بھی موجود ہے، آستانہ بھی موجود ہے، ساتھ میں مسجد بھی موجود ہے۔ کیا مسجدوں کے ساتھ آستانے اشارے دے رہے ہیں کہ ہم تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک تم مسجدوں سے نہیں جڑو گے ہماری بارگاہ میں آنا تمہیں ایسا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس فائدے کو تم تلاش کر رہے ہو۔ بے شک بے شک، سجدوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بارگاہ میں پھول ڈالنے والوں، اگر تم نے سجدے نہیں کیے یہ تمہارے پھول تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اگر یہ سوچا نماز کو چھوڑ کر پیر بخشوا لیں گے، نماز کو چھوڑ کر عرس میں جانے سے نجات ہو جائے گی، تو یقیناً یہ آپ کی کام خیالی ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر عرسوں میں جاتے ہو، نماز پڑھے بغیر یہاں وہاں مزاروں پہ جاتے ہو، کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، ایسا کرتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، وہاں مزار پہ یہاں مزار پہ یہاں وہاں باباؤں کے پاس جاتے ہو، کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کی بات سنیے، کہیے سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حاضریاں لغو ہو گئی، بیکار ہو گئی، عرسوں کی حاضری بیکار ہو گئی ایسے لوگوں کی۔ تو اب فرماتے ہیں قیام مجلس مبارک کو، مجلس میں صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھنے کو، بدعت سیئہ اور حاضری اعراس طیبہ کو، بزرگوں کے عرس میں حاضری کو لغو سمجھنا، بیکار سمجھنا، شعار وہابیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بزرگان دین کے عرس میں حاضری کو بیکار سمجھنا وہابیوں کا شعار ہے۔ مگر آج سنی کہلانے والے مولوی کہہ رہے ہیں نماز پڑھے بغیر جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھے بغیر حاضری دینے جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی، ماں باپ کو ستا کے جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی۔ اس کو بیکار کہنے والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ وہابیوں کا شعار ہے، تم نے کیسے اس کو اپنا لیا؟ اس کو کیسے اپنا لیا؟ مگر بات یہ ہے انشاءاللہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو ان کی بارگاہ کی حاضری کے صدقے میں انشاءاللہ وہ بھی نمازی ہو جائے گا، روزے دار ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وہابیہ سنی کیا مسلمان بھی نہیں، وہابی جو ہیں سنی کیا مسلمان ہی نہیں کہ اللہ رسول کی اعلانیہ توہین کرتے ہیں۔ تو جو وہابیوں کا طریقہ تھا وہ آج۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ بیان سن رہے تھے ایک سید امین القادری صاحب جو مالیگاؤں کے ہیں، ان کا بیان اصلاح معاشرہ پر، یعنی کہ عوام کے درمیان جو خرابیاں ہوں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اور دوسرے بیان جو آپ نے سنی مفتی نقیب الرحمن حشمتی، یہ تحفظ ایمان پر بیان کر رہے تھے کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہو۔ اسی پر سید امین القادری صاحب نے جو عوام کو یہ کہا تھا کہ مزارات پر تو لوگ حاضر ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جو فرائض کو ادا نہ کریں اور نوافل اور سنن ادا کریں، نوافل ادا کریں اور فرائض کو چھوڑ دیں تو کل میدان محشر میں اس کے نوافل کو اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور اسی کو رد کرتے ہوئے مفتی نقیب الرحمن حشمتی صاحب نے فرمایا کہ جو مزارات پر حاضری کو برا جانے وہ صحیح نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پیش کر رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی نقیب الرحمن
भाई साहब आप ये बताएं कि कहाँ सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये कहा कि मज़ार पर हाजिर देना सही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब जितने मज़ार पर हाजिर होते हैं आप उतने प्रोग्राम तक नहीं करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ार पर ये हाजिर होते हैं। ये मज़ार पर हाजिरी को बुरा भी नहीं जानते, बल्कि एक पैगाम देना चाहते हैं कि तुम मज़ार पर हाजिर तो होते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हो, यानी कि मुआशरे में जो खराबियां हैं उस खराबी को पेश करना चाहते हैं ज़ाहिर करके, और ये कहना चाहते हैं कि तुम नमाज की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातों से परहेज़ करें और एक दूसरे पर खराबी निकालने से पहले आप अपने आप को इस्लाह करें और